الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدي أسلم وما في الوجود سر الله على كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء المقابل بالمحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأراضين أبا القاسم مصطفى وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين أما بعد فقد قال حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا علی لما كان لکف لفاطمہ صلوات بر محمد وآل محمد۔ گزارش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مقورہ نرجس فاطمہ عرف عظمت جہاں بیگم بنت مرحوم مقور مرزا عباس علی بیگ کی روح کو ارسال فرما دیجیے۔ تمام تر تعریف و توصیف اور حمد و ثنا ہے پروردگار خلاق کائنات کے لیے کہ جس نے روئے زمین پر بے جانوں کو قوت جاویدانی عطا فرمائی اور ان جانوں میں بھی کچھ مخلوقاتوں کو ایسا شرف عطا فرمایا ہے کہ اتنی اتھا دنیا میں جہاں پر نظر انسانیت اتمام ہوتی ہے وہاں تک انسانیت مخلوقات خداوند معتعال نظر آتی ہے۔ اس میں بھی ایک امتیاز اس خلاق کائنات نے رکھا ہے، کسی کو شرفیتی اعتبار سے کسی کو اشرفیتی اعتبار سے۔ انسانوں میں بھی بہت سے ایسے انسان ہیں کہ جس کو اس نے تاج مسلمان عطا فرمایا اور تاج مسلمان عطا فرمانے کے بعد مسلمانوں میں بھی کسی کو سلمان و ابوذر و مقداد و میثم جیسا بنا کر خلاق کائنات نے یہ بتلایا کہ دیکھو اسی دنیا میں اسی جہان میں اسی عالم میں کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو عام انسانوں سے جدا ہیں، عام انسانوں سے الگ امتیاز الگ شرف وہ رکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے وہ بھی انسان ہیں یہ بھی انسان ہیں، مگر ان میں اور ان میں فرق کیا ہے، امتیاز کیا ہے، خصوصیت کیا ہے۔ صرف خصوصیت اگر ملاحظہ فرمائیں تو جملوں میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو در اہل بیت سے متمسک ہو گیا اس کو اللہ نے شرف ہی نہیں بلکہ اشرف بنا دیا۔ جو در اہل بیت سے دور ہو گیا ہے تو پھر کا اسفل معقول اور اسے چبایا ہوا بھوسے کی طرح سے اسی دنیا میں اللہ نے بنا دیا۔ شرف بس یہ ہے کہ جس نے ولایت کا اقرار کر لیا ہے وہ بشرف ہو گیا ہے، جس نے انکار کر دیا ہے وہ تذلیل و ذلیل و رسوا و خوار ہو گیا ہے۔ ہم تو انسانوں کی بات نہیں ہے، ہم نے تو علماء سے اکابر سے اور اپنے اماموں سے معصوم سے نبیوں سے یہ سنا ہے، یہ اکابرین سے ذاکرین سے واعظین سے خطباء سے یہ سنا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ انسانوں کی بات چھوڑیے کہ جس نے ولایت کا اقرار کیا انسانوں کو اشرف بنا دیا ہے اور اشرف مخلوقات بنا دیا ہے۔ انسانوں کی بات چھوڑیے، انسانوں کا تذکرہ نہیں کیجیے گا، بلکہ اگر ولایت کا اقرار کسی پتھر نے بھی کر دیا ہے تو اللہ نے اسے پہننے کے لائق بنا دیا ہے۔ صلوات بھیجنا عظمت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔
اگر پتھروں نے بھی ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اقرار و اقبال کر لیا ہے تو اللہ نے اس پتھر کو بھی اتنی زینت عطا فرما دی ہے کہ وہ ہاتھوں میں پہننے کے لائق بن گیا ہے، چومنے کے لائق بن گیا ہے۔ پھر لائق ہی نہیں بنا ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کسی بھی مومن کے ہاتھ میں اگر فیروزہ جیسا پتھر ہے تو معمولی پتھر نہیں سمجھیے گا، بلکہ 2 رکعت اگر نماز عطا فرما رہا ہے تو 2 رکعت کا ثواب نہیں ہے بلکہ 10 رکعت کا نماز ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد۔ بہت سے افراد یہی سوچتے ہیں کہ کوئی انسان دنیا سے گزر جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کا اعمال کا راستہ سدباب ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال، دفتر اعمال بند ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی فکر ہے، مگر مکتب فقہ جعفریہ یہ کہہ رہا ہے مرنے کے بعد تک اس کو ایصال ثواب ہوتا رہتا ہے، اس کو ہدیہ پہنچتے رہتے ہیں، اس تک نذورات پہنچتے رہتے ہیں۔ مرتا وہ ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہاں تو مرتے نہیں ہے، یہاں انتقال ہوتا ہے، اور اس تمنا کے ساتھ انتقال ہوتا ہے کہ دنیا میں تو اہل بیت کی زیارت نہیں ہوئی ہے منصور بھائی، آخرت میں مر کے ہی دیکھ لیں۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد۔ لیجیے آتے ہیں اس ارشاد گرامی کے ذیل میں کہ جو رحمت للعالمین کا ہے، جو طٰہٰ کا ہے، یاسین کا ہے، مدثر کا ہے، مزمل کا ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا قول ہے۔ ہر قول اپنے وجود میں اہمیت رکھتا ہے، مگر اس کو اقبال، اس کو بلندی، اس کی رفعت میں جو 2-4 چاند لگتے چلے جاتے ہیں، اشخاص کے بدلنے کے ساتھ ساتھ لگتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے عظیم ڈاکٹر صاحب سنیے گا، ملاحظہ فرمائیے گا، عام انسان اگر کوئی قول کہے گا تو اس قول کی اتنی اہمیت نہیں سمجھی جاتی جتنی خاص انسان کے سمجھی جائے۔ خاص انسان کے علاوہ بھی اگر شہر کا کوئی متدین انسان اگر وہی قول کہے گا تو پھر وہ اس میں اور زیادہ وضوقتہ، بلندی، اقبال، رفعت سمجھی جائے گی۔ اس انسان متدین کے علاوہ کوئی شہر کا بڑا عالم دین کہے تو پھر اس بات میں اور وزن پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ عالم دین کے باوجود اگر کوئی وقت کے مرجع اعظم کا، مرجع اعلیٰ کا، اہل تشیع کے بڑے اکابرین میں سے کسی کا کوئی نائب اگر کہے تو ہر ایک یہ کہے گا کسی اور کا قول نہیں ہے، یہ وقت کے مرجع کے قوم وکیل کا قول ہے۔ وقت کے مرجع کے وکیل کے قول کے علاوہ اگر کوئی خود وقت کا مرجع کہے تو پھر یہ کہے گا ہر ایک کے لیے ماننا لازم ضروری ہو جائے گا۔ اگر وقت کا مرجع نہ کہے، اس کے علاوہ کوئی وقت کا امام کہے تو اس کے قول میں کتنی رفعت، بلندیاں عطا ہوتی چلی جائیں گی۔ اور جو اماموں کے علاوہ سردار انبیاء کہے تو پھر اس کے قول میں کیا کوئی کہیں تک کوئی خدا نخواستہ یہ فکر لاحق آ سکتی ہے انسان کے اندر کہ وہ کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اس قول میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وضاحت نہیں ہے، کوئی بلندی نہیں ہے، کوئی رفعت نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی کامرانی نہیں ہے۔ ہر ایک یہ کہے گا وہ اس کا قول ہے کہ جو سب سے پہلے تھا، جو سب سے پہلے تھا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور لفظ کچھ کا بھی خیال نہیں تھا، تب سے وہ تھا، اس نے بیان فرمایا ہے۔ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا ہے لولا علی لما کانا کف لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کف نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہیں ہوتا۔ کربلائی صاحب ملاحظہ فرمائیے گا، کف مانی ہم وزن، ہم فکر، ہم پلہ، برابر۔ جو لیاقت اس کے اندر ہے وہ لیاقت اس کے اندر ہے، جو معجزہ اس کے اندر ہے وہ معجزہ اس کے اندر ہے، جو علم اس کے اندر ہے وہ علم اس کے اندر بھی ہے، جو قوت اس کے اندر ہے وہ قوت اس کے اندر ہے۔ منصور بھائی ملاحظہ فرمائیے گا، ابتدائی تقریر میں آپ کی سماعت کے مقدس حوالے بہت قیمتی جملہ عرض کرنے چاہ رہا ہوں۔ جو کمالات علی مرتضیٰ نے 50-60 سال کی زندگی میں حاصل کیے، زہرا نے 18 برس میں حاصل کیے ہیں۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد۔ کف، ہم پلہ، ہم وزن، جو کیفیت اس کے اندر ہے وہی کیفیت اس کے اندر ہے۔ جو شجر حسب و نسب اس کا پاک و پاکیزہ ہے ویسے ہی اس کا بھی ہے۔
جو علم اس کے اندر ہے وہ علم اس کے اندر ہے، جو سخاوت اس کے اندر ہے وہ سخاوت اس کے اندر ہے، جو حلم اس کے اندر ہے وہ حلم اس کے اندر ہے۔ سن لیجئے گا، ملاحظہ فرماتے چلے جائے گا، محسوس ہوئے گا، دربار میں جا کر جس کو دشمن کو مارے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، میدان میں دشمن کو جو مارے اسے علی کہا جاتا ہے۔ علی علیہ السلام خدا کا رسول فرما رہا ہے، کف، ہم پلہ ہم وزن، جو کیفیت اس کے اندر ہے وہ کیفیت اس کے اندر ہے۔ ٹھوکر لگا کر مردے کو جس زندہ کرے اسے علی کہا جاتا ہے۔ جو اپنے ہاتھوں کو بلند کرے اور مردہ دلہن کو زندہ کرے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ فرق یہی ہے کہ یہاں یہ ہاتھوں کو حرکت دیتی ہے، فرق یہ ہے علی مرتضیٰ میں کہ جو اپنے قدم مبارک کو جنبش دیتا ہے، مردے میں ٹھوکر لگاتا ہے، تب کہیں جا کر مردے کے جسم میں جان آتی ہے۔ اور ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ یہی تو تاریخ کہتی ہے کہ آزمائش کی گئی تھی علی مرتضیٰ کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں، دعویٰ ہے ان کا، چیلنج ہے، یہ ان کی فکریہ ہے، کہتے ہیں کہ زمین کے راستوں سے زیادہ میں آسمان کے راستوں سے واقفیت رکھتا ہوں۔ آج دیکھیں گے کہ یہ علی مرتضیٰ دعوے میں سچے ہیں یا نعوذ باللہ علیہ اللہ یہ غلط ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تابوت کی شکل بنائی، مثل مردہ بنا کر، شبیہ مردہ بنا کر 25,000 صحابہ لے کر آئے ہیں۔ کوئی معمولی نہیں ہے، تعداد ہے 25,000 کی، لے کر آئے ہیں۔ تو تصور انسانیت تو یہی کہتا ہے کہ ان کے یہاں بھی شبیہ بنانے کا تصور ہے۔ بھئی زندہ کو لے کر آئے تھے لیکن مردہ کی شبیہ علی مرتضیٰ کے سامنے لا کر رکھی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں، چیلنج یہ کر رہے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقفیت رکھتا ہوں۔ آج دیکھیں گے کہ اس چادر کے نیچے زندہ ہے یا مردہ، علی کیسے پہچانیں گے؟ اور یہی ہوتا ہے نماز جنازے کے لیے کہ جو وارث ہوتا ہے تو اس کے لیے اجازت لی جاتی ہے۔ کفن اگر کوئی دے گا، پہنائے گا، وہ بھی اجازت لے گا، تب تک وہ وارث قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر حنوط کوئی کرے گا، یعنی اعضائے سجدہ پر جتنے سجدے کے عالم میں کیفیت میں اعضاء جسمانی ٹکتے ہیں ان کو حنوط دینا، یعنی کافور اس کے اوپر ملنا، یہ واجب ہوتا ہے۔ اور جب انسان غسل دینے کے بعد کفناتا ہے، اس کے کفن کے بعد پھر یہ حنوط کا نمبر آتا ہے، تو حنوط دینے کے لیے بھی انسان کو اجازت لینی ضروری ہوتی ہے، اور جو وارث ہوتا ہے اس سے اجازت حاصل کی جاتی ہے کہ آپ کی طرف سے ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس کو حنوط کریں، وہ بھی واجب ہے۔ اس کے بعد نماز جنازہ کے لیے اجازت لی جاتی ہے کہ یہ جنازہ ہے کہ آپ کی اجازت ہے کہ ہم اس پہ نماز جنازہ پڑھ دیں۔ جب وہ اجازت دے گا تو نماز جنازہ ہوگی۔ اس کے بعد پھر تلقین ہونے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس مردے کو ہم مٹی دیں، تو مٹی دینے کے ساتھ ساتھ کیا آپ کی اجازت ہے کہ ہم اس کو مٹی دیتے ہیں؟ تب تک وارث اگر ہے، اجازت دے رہا ہے تو مٹی دی جائے گی۔ یہ تمام چیزیں ہیں واجبات میں، یہ بات سنیے گا، یہ چیزیں ہیں واجبات میں۔ اس کے علاوہ اس کے غیر ما سوا ہم مرحومین کے لیے یا پوری دنیا میں کوئی بھی مومن کہیں بھی انتقال فرمایا گیا ہے، اگر اس کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیں تو کسی کے اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اجازت دے تبھی ہم اس کو مراسم کو برپا کریں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ جنرل قاسم سلیمانی شہید ہوئے، دنیا نے اپنی اپنی جگہ مجالسیں کی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی جہاں بھی ہاتھ دعا کے لیے، فاتحہ کے لیے، قرآن خوانی، تلاوت کلام پاک اگر انجام دی جائے گی تو اس کا ثواب اسی مرنے والے کو ملے گا، اس میں پھر کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہماری شریعت کہتی ہے، یہ ہمارا مسلک کہتا ہے، یہ ہمارا مذہب کہتا ہے۔ اور پھر جتنا بھی آپ چاہیں مرحومین کے لیے کرتے رہیں۔ اکثر و بیشتر یہاں بھی ہو اور باقی گاؤں دیہاتوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو مرتا ہے تو اس کی فاتحہ ہوتی ہے، فاتحہ ہونے کے بعد جو دادا دادی، نانا نانی وغیرہ بھی یا خانوادے کے جو بھی انتقال فرما جاتے ہیں ان کے لیے بھی ایصال ثواب کے طور پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک الگ سے وہی طعام وغیرہ
معذر کھانا وغیرہ پیش کیا جاتا ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ باقی یہ مرنے والا ہو گیا ہے، خانوادے ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ کہ یہ ایک سورہ فاتحہ ان افراد کے لیے ہے کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے؟ کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جو جتنا پڑھنا چاہے اس کو ثواب ملتا چلا جاتا ہے۔ اور کتنا عظیم ہے یہ ثواب کہ اسی کو تو ثواب جاریہ کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ پڑھیں گے تو اس کے نامۂ اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہاں تک کہ اگر 40 روز تک آپ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر رہے ہیں اور مرحوم یا مرحومہ کو ارسال فرما رہے ہیں تو 40 قبروں تک دور تک اس کی قبر سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ ہماری شریعت کہتی ہے، ہمارا مسلک کہتا ہے، ہمارا مذہب کہتا ہے۔ اللہ کا وہ مبارک اور وہ محترم حبیب خاص فرما رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہیں ہوتا۔ تو کائنات میں یہ دو ہی ایسی چیزیں نظر آتی، دو ہی شخصیتیں نظر آتی ہیں، یا تو اللہ کا کف نہیں ہے، کفوا احد، سورہ توحید میں پڑھا جاتا ہے کفوا احد کہ وہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہوتا۔ ذاکری انداز میں یہی تو کہا جا سکتا ہے کہ علی نے آ کر فاطمیت کی کفیت کو اور وحدانیت کی کفیت کو محفوظ فرما دیا ہے۔ علی نے آ کر یہ دو کفیت کو محفوظ فرمایا۔ اور پھر وہ واقعہ کتنا مشہور و معروف ہے کہ ہم نے دیکھا، ہم نے سنا کہ ہاں کہانی بھی وہ سنی جاتی ہے کہ لباس زیبتن کر کے جیسے بنت رسول پہنچی ہیں یہودی کے گھر میں، تو جو دلہن تھی وہ مردہ ہو گئی تھی، ساری بیویاں ختم ہو گئی تھیں، غش کھا کے گر گئی تھیں۔ یہ تاریخ میں ہے، یہ واقعہ ہے، یہ یہودی کے یہاں کا یہ پلان بنائی گئی تھی، یہ پوری ایک فکر تھی، یہ ایک سوچ تھی کہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ ہم بنت رسول کو تذلیل کریں گے، ہم ان کو رسوا کریں گے۔ تو تاریخ تو یہی کہتی ہے کہ دیکھیے کہ علی مرتضیٰ کے اور کفو کے معنی یہ ہے ہم پلہ، ہم وزن، ہم فکر، کہ جیسا یہ ہے ویسا یہی ہے، جو کیفیت اس کی ہے ویسی کیفیت اس کی ہونی چاہیے۔ تو علی مرتضیٰ کی تلوار ذوالفقار چلی تو برحق چلی ہے اور باطل کے گردن پر چلی ہے، لیکن کسی میدان میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ تلوار چلی اور چلنے کے بعد کسی نے کلمہ پڑھا ہو۔ لیکن تاریخ یہ ضرور کہتی ہے کہ بنت رسول اگر یہودی کے یہاں پر گئی ہیں اور دلہن جو تھی بے ہوش ہو کر گر گئی، مر گئی، ختم ہو گئی ہے، جسم سے جان نکل گئی ہے، تو تاریخ یہ تو کہتی ہے کہ بنت رسول کی آمد کی وجہ سے یہ تو ہوا، مگر آپ نے مصلی جب دراز کیا ہے اور اس کے بعد دعا خیر کے لیے ہاتھ بلند کیے ہیں تو وہی مردہ دلہن زندہ ہوئی ہے، اور زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے کہا ہے کہ وہ بیوی کہاں ہے جو آئی تھی۔ یہ چادر زہرا کا کمال تھا کہ جو 17 یہودن جو تھی مسلمان ہو گئی تھی۔ یہ چادر زہرا کا اثر تھا کہ 17 یہودن جو تھیں وہ مسلمان ہو گئی تھیں اور انہوں نے کلمہ الہی پڑھا تھا، کلمہ توحید پڑھا تھا، کلمہ رسول اللہ پڑھا تھا۔ سب سے بڑے یہودی کو جب یہ خبر ہوئی تھی کہ بھئی ہمارے مسلک کے ایسے ہیں کہ جو تبدیل ہو گئے ہیں، جنہوں نے اسلام کو قبول فرما لیا ہے، تو اس نے کہا تو پھر اس بیوی کو بلایا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اس علاقے میں، اس محلے میں کون ایسی بچی ہے کہ جو شادی کے لائق ہے۔ یہ یہاں سے واقعہ وہاں تک چلتا ہے۔ تو کسی نے کہا تھا فلاں یہودی کے یہاں فلاں لڑکی شادی کے لائق ہے، اس بڑے یہودی نے، بڑے رئیس نے، بڑے رؤسا میں سے شمار ہونے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی شادی کا انتظام و اہتمام ہم کریں گے۔ اس نے کیا، بلایا اس کو، بلانے کے بعد کہا کہ تم تیار ہو جائے اور اس کا انتظام ہمارے ذمہ ڈالو، ہم کریں گے، اس کو ہم انجام دیں گے۔ اور پھر کہا کہ اس خاتون کو بھی بلایا جائے جس کی چادر کی وجہ سے ہمارے مسلک کی 17 خواتین مسلمان ہو گئی تھیں، اس کو بلایا جائے۔ آ کے رسالت میں آپ کی خدمت میں وہ یہودی آیا، اس نے پیشکش کی اور پیشکش کرنے کے بعد کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تقریب سید ہے، اس میں آپ کی بیٹی شریک ہوں۔ تو رسالت میں آپ نے کہا کہ اس کا اختیار ہمیں نہیں ہے، علی مرتضیٰ کو ہے۔ وہ یہودی علی مرتضیٰ کے پاس آیا اور آنے کے بعد اجازت حاصل کرتا ہے۔ اجازت حاصل کرنے کے بعد علی مرتضیٰ نے کہا کہ اس سلسلے میں
بنت رسول سے معلوم کروں گا، ان کی مرضی اگر وہ چاہیں۔ اس واقعے سے چند درس حاصل ہوتے ہیں کہ تمام کل اختیارات ہمیں مرد ہونے کے زاویے سے، شوہر ہونے کے زاویے سے اپنے ہی اوپر لاگو نہیں کرنے چاہیے، بلکہ گھر میں رہنے والی خاتون کے بھی کچھ فرائض ہیں جس میں اس کو خود اختیار ہے۔ مرد یہ چاہے کہ جو میں کہوں وہی تم کرو، وہی تسلیم کرو، نہیں، بلکہ کچھ اختیارات اللہ نے خواتین کو بھی دیے ہیں۔ اس علی مرتضیٰ نے اس فاتح خیبر و بدر و ہنان و صفین و جمل نے کہا آ کر، اے بنت رسول، یہودی کے یہاں سید تقریب ہے، شادی کی محفل سجائی گئی ہے، اور وہ گزارش یہ کر رہا ہے کہ آپ بھی اس شادی میں شریک ہوں۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اجازت ہے سرکار کہ آپ بھی اس تقریب میں شریک ہوں؟ تو بنت رسول نے کہا ہے علی مرتضیٰ ابا الحسن، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ مال دنیا میں سے میرے پاس صرف 2 ہی لباس ہیں، سردیوں کا ہے یا گرمیوں کا، اور چادر بھی ایسی ہے کہ جس میں جا بجا پیبند لگے ہوئے ہیں، اور پیبند بھی ایسے کہ جو کھجور کے پتوں کے پیبند لگے ہوئے ہیں۔ اکثر و بیشتر ضمناً یہ ذہن میں کچھ جملہ آ گیا، جبکہ تقریر کے یہ لائق نہیں ہے جملہ، لیکن ذہن میں آ گیا ہے، تو جب میں اپنے گاؤں میں تقریر کرتا ہوں تو یہ جملہ ضرور پڑھتا ہوں، یہ واقعہ ضرور سناتا ہوں۔ منصور بھائی کا ہے یہ کہ اپنے بیٹے کو جب کہ لباس دلانے کے لیے مارکیٹ گئے تھے، یہ سنایا اور اچھا بھی لگا، عقل میں آنے والا تھا جملہ، کہ جب وہ پینٹ خریدی گئی اور بچے نے کہا کہ یہ ہمیں پینٹ اچھی رہے، تو آج کل جو کٹی ہوئی آ رہی ہیں، تو ذہن سلاموں نے کہا کہ یہ ہمیں پسند ہے، تو منصور بھائی جیسا ذہن رکھنے والا انسان بولے یار پیسے بھی دوں اور پھٹی ہوئی بھی چیز خریدوں، صلوات بھیجنا محمد وآل محمد پر۔ دور حاضر میں انسان لباس پہن رہا ہے لیکن اس کو شعور نہیں ہے کہ کیسا پہنا جائے، مگر بنت رسول دیکھیے گا، چادر ہے، جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے ہیں۔ علی مرتضیٰ آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، تو ایک جملہ کہا تھا امیر کائنات نے بی بی بنت رسول کی خدمت میں، کہا بی بی میں تو جانتا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، مگر آپ مالکان جنت بھی تو ہیں، توجہ فرمائیے گا، آپ مالکان جنت بھی تو ہیں، آپ اختیار رکھتی ہیں، جیسا چاہیں جنت سے لباس منگا سکتی ہیں، اختیار تھا بی بی کو۔ لیجئے، بی بی نے دست دعا بلند کیے ہیں، اور جب دست دعا بلند کیے ہیں تو وہاں سے حوران جنت لباس جنت لے کے حاضر ہو گئی ہیں۔ بی بی یہ لباس جنت زیب تن کر کے چلیے تو جھرمٹ تھا یہاں حوران جنت کا، ان کے درمیان میں یہ بنت رسول چل رہی تھی اور یہودی کے گھر میں پہنچی تھی تقریب سید میں۔ اب جیسے سب نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد بے ہوش ہوئیں، غش کھا کر گر گئیں، دلہن جو تھی وہ مر گئی ہے۔ تو بی بی نے سوچا کہ شاید یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے آنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، مصلی کو دراز کیا، دراز کرنے کے بعد دست دعا بلند کیے، دست دعا بلند کرنے کے بعد پھر جیسے دیکھا کہ وہ مردہ دلہن جو تھی زندہ ہوئی اور دوڑی اس جانب، کہا وہ آنے والی بی بی کہاں چلی گئی؟ تو ایک ہی حجرے میں تھی بی بی جہاں عبادت فرما رہی تھی، تو ہر ایک نے کہا کہ اس کے آنے کی وجہ سے تو یہ واقعہ ہو گیا، کہا تم کیا کہہ رہی ہو، وہ بی بی ہے تو کہاں ہے؟ کہا فلاں حجرے میں ہے۔ فلاں حجرے میں جیسے گئی ہے تو اس نے قدموں پہ اپنا پیشانی کو رکھ کر بی بی کے یہ عطا فرمایا کہ بی بی تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے ہمیں زندگی ثانوی عطا فرما دی ہے، دوسری زندگی ہمیں تم نے عطا فرما دی ہے، کہ میرے جسم سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے روح نکل گئی ہو، اور چوتھے فلک پر، چوتھے آسمان پر ابھی ملک الموت میری روح کو لے کر پہنچا تھا، مگر کسی بی بی نے کہا خبردار یہ روح
روح لے کر جو جا رہا ہے اسی کے جسم میں واپس کر دے۔ تو واقعہ ہم نے سنا نہیں ہے، ذاکرین سے جانا نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ علی مرتضیٰ سوال کر رہے ہیں اور در دولت پر آنے کے بعد وہ خادم، وہ نوکر، وہ غلام سلمان کہہ رہا ہے مولا جب میں آپ کے در دولت پر گیا ہوں تو فضہ نے یہ کہا ہے سلمان میرا مولا یہاں نہیں ہے بلکہ چرخ چہارم پر ملائکہ اعلیٰ سے گفتگو فرما رہا ہے۔ مولا کو اسی فراق میں تلاش کرنے کے لیے سلمان جب پہنچا ہے اور پہنچنے کے بعد جب درمیان میں راستے میں دیکھتا ہے تو مولا سے ملاقات فرمانے کے بعد کہتا ہے مولا آپ کے گھر کی کنیز فضہ عجیب باتیں کر رہی ہے، میں تو آپ کا معلوم کرنے کے لیے آپ کے در دولت پر گیا تھا۔ فضہ نے کہا سلمان میرا مولا یہیں نہیں ہے بلکہ چرخ چہارم پر ہے اور وہاں پر ملائکہ اعلیٰ کو درس و تدریس دے رہا ہے۔ اور عجیب انداز میں فضہ نے مجھ سے کلام کیا کہ مولا ایسا ہی ہے، آپ اپنے در دولت میں نہیں تھے؟ کہا سلمان کیا تمہیں فضہ کے قول میں کوئی شک محسوس ہو رہا ہے؟ دست ید اللہ سلمان کی نگاہوں پر پھیر کر علی مرتضیٰ نے کہا سلمان اب بتا تیرا مولا علی کہاں ہے؟ کیا دیکھتا ہے کعبے میں نظر آ رہا ہے؟ کیا دیکھتا ہے چرخ اول پر نظر آ رہا ہے؟ آسمان دوم پر نظر آ رہا ہے؟ آسمان سوم پر نظر آ رہا ہے؟ کہا سلمان یاد رکھ لینا جو فضہ نے کہا ہے وہی درست ہے۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد۔ وہی جملہ، وہی فخر، وہی باتیں امیر کائنات کی جو آپ نے بیان فرمایا۔ بی بی ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مفاخرات آپ کے سامنے ہم بیان کریں۔ کہا علی مرتضیٰ اگر حاکم ہونے کے زاویے سے کہہ رہے ہو تو یہ خادمہ، یہ کنیز حاضر ہے، اور اگر ذاتی طور پر کہہ رہے ہیں آپ تو اپنے مفاخرات، آپ کے اندر جو صفتیں ہیں مجھ سے بیان کر رہے ہو تو یہ جان لینا آپ کے سامنے پھر فاطمہ ہے۔ کتنا قیمتی جملہ تھا۔ کسی سے کسی کی کوئی بات ہو جائے، گفتگو ہو جائے تو وہ یہی تو کہتا ہے نا دنیاوی اعتبار سے کہ تمہیں پتہ نہ کہ ہم کون ہیں۔ وہی جملہ بنت رسول نے کہا علی مرتضیٰ اگر اپنا فخر آپ مجھ سے بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ جان لینا کہ میں بھی کوئی کم نہیں ہوں۔ یعنی بی بی یہ بتلانا چاہ رہی ہے کہ خود رسول نے کہا ہے نا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہوتا، اور کفو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہم جواب، ہم فکر، ہم پلہ، ہم وزن برابر۔ بی بی ہم چاہتے ہیں اپنا فخر، اپنے مفاخرات تم سے بیان کریں، تمہارے سامنے بیان کریں۔ بی بی کہتی میرے سامنے بیان کریں گے آپ؟ حاکم ہونے کے زاویے سے کہہ رہے ہو تو کنیز نے سر جھکا رکھا ہے، اگر ذاتی طور پر کہہ رہے ہو تو جان لینا آپ کے سامنے بنت رسول فاطمہ ہے، کہ پھر وہ بھی مفاخرات میں آپ سے کم نہیں ہوں گے۔ بی بی کے یہ جملے سنے تھے تو علی مرتضیٰ نے کہا، اور کہنے کے بعد مفاخرات میں سے دو مفاخر سن لیجئے گا اور پھر ربط مصائب اور پرسہ دیتے ہیں مرحومہ مقبورہ کے بھائیوں کو اور ان کے بھتیجوں کو اور ان کے چاہنے والے کو اور مومنین کو، مومنات کو، تمام کو، اور وقت کے امام کی خدمت میں بھی اس کے چاہنے والی کا ایک پرسہ دیا جاتا ہے جو اپنی زندگی میں بہت متدین طریقے سے زندگی گزار کے گئی ہیں، یہاں سے اس دنیا سے گئی ہیں، کتنی سادگی سے زندگی گزاری ہے، کتنے اچھے انداز سے زندگی گزاری ہے۔ تو بنت رسول نے کہا کہ جان لیجیے علی مرتضیٰ آپ کے سامنے پھر کوئی اور نہیں ہے بلکہ فاطمہ ہے۔ علی مرتضیٰ کہتے ہیں بی بی آپ جانتی ہیں کہ میں ملائکہ اعلیٰ سے گفتگو کرتا ہوں اور اللہ سے بھی سرگوشیاں کرتا ہوں۔ مفاخر میں سے علی نے اپنا ایک فخر یہ بیان کیا بی بی کے سامنے کہ میں ملائکہ اعلیٰ فرشتوں سے گفتگو کرتا ہوں اور اللہ سے بھی سرگوشیاں کرتا ہوں۔ یہ جملہ قبل اس کے کہ کہیں اور جاتا سلمان نے سنا، اور سلمان نے سننے کے بعد پھر اس سے برداشت نہیں ہوا۔ برداشت جب نہیں ہوا تو سلمان کہتا ہے کہ میں اسی فراق میں تھا کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ فرشتوں سے باتیں کرتے ہیں، فرشتوں سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ سے آپ سرگوشیاں کیسے کرتے ہیں۔ موقع ملا غزوے کے بعد، جب دیکھا کہ بہت سے غزوے کی وادیوں سے گزر رہے تھے اور ایک عجیب انداز کی پہاڑیوں کے درمیان سے آواز آ رہی تھی، ہر ایک کہہ رہا تھا، چیخ چیخ کر پکار کر کہہ رہا تھا الحفیظ و الامان، الحفیظ و الامان، کہ اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں امان دے دے، عطا فرما دے۔ یہاں رسول کہہ رہے تھے خاموشی سے بیٹھے رہو، ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے آخر ایسی؟ کہا تمہیں پتہ نہیں
اللہ اپنے علی سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ جو پہاڑوں کی یہ بجلیوں کی کڑک کی آواز جو دھمک سنتے ہیں آپ، تو یہ کوئی اور نہیں، یہ جلی اپنے علی سے بات کرتا ہے۔ تو سلمان کی بات یہ جب سنی اور سلمان نے کہا، رسول نے یہ بیان فرمایا، مولا کیا ایسا ہے کہ آپ اللہ سے سرگوشیاں کرتے ہیں؟ کہا سلمان تمہیں کوئی شک ہے؟ کہا مولا شک تو نہیں ہے، لیکن اچھا مجھے یہ بتلا دیا ان سرگوشیوں میں سے، ان باتوں میں سے کوئی بات ہمیں بتلا دیں آپ۔ کہا سلمان اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ جتنا تو برداشت کر سکتا ہے۔ سنیے گا کہ سلمان اتنی ہی بتلا سکتا ہوں جتنا تو برداشت کر سکتا ہے۔ اچھا مولا کیا اللہ سے آپ نے سرگوشیاں کی ہیں؟ ان میں سے کچھ سنائیے گا۔ کہا اللہ سے میں نے باتیں کی ہیں تو اللہ نے کہا ہے اے علی تو نے میری محبت میں اپنے بڑے بڑے نقصانات کیے ہیں، میری محبت میں اپنے بڑے نقصانات کیے ہیں، میری توحید کو بچانے کے لیے نہ جانے اپنی کتنی قربانیاں تو نے دی ہیں، اور اے علی تجھے اختیار ہے کہ اپنے دشمن کا تو رزق بند کر دے۔ جیسے یہ سننا تھا، سلمان کی پیشانی پر ذرا زردی طاری ہوئی۔ مولا نے کہا سلمان تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ سلمان نے کہا ہاتھوں کو جوڑ کر مولا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اپنے دشمن کا رزق بند کر دے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا سلمان تجھے پتہ نہیں، تیرا مولا علی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تیرا مولا علی ہے۔ کہا اچھا پھر مولا یہ بتلائیے پھر آپ نے کیا کہا جب اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ سلمان سن، تیرے مولا علی نے پھر یہ کہا اللہ سے کہ اے پروردگار میرے چاہنے والے تو کم ہیں، تیرے چاہنے والے زیادہ ہیں، اگر میں نے دنیا میں سب کا رزق بند کر دیا تو الزام تو تیری ذات پر آ جائے گا، تیری رضاخدیت پر آ جائے گا، میں نے نہیں چاہا۔ تو پھر سلمان کہتے ہیں پھر مولا آپ نے کیا کہا؟ کہ پھر مولا میں نے یہ کہا سلمان سے، سلمان کا مولا کہتا ہے سلمان پھر میں نے اپنے اللہ سے یہ کہا پروردگار تیرے چاہنے والے زیادہ ہیں، میرے چاہنے والے کم ہیں، رزق کو اگر بند کر دیا تو تیری رزاقیت پر حرف آ جائے گا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ سلمان ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مولا پھر کیا اللہ نے کہا؟ تو پھر اللہ نے جو کہا وہ جملہ سنیے گا، محسوس ہوئیے گا انشاءاللہ۔ تو علی نے فرمایا کہ سلمان تجھے پتا ہے کہ میرا اللہ نے پھر کیا کہا؟ پھر کہا تھا غفرت لشیعتک بغیر حساب، اے علی اگر تو یہی چاہتا ہے تو میں نے تیرے شیعوں کو بغیر حساب کے بخش دیا ہے۔ صلوات بھیجنا عظمت اہل بیت۔ ہم نے بخش دیا ہے۔ یہ تمام بات ہوئی، مولا کا وہ جملہ، وہ فخر بی بی کی بارگاہ میں۔ ہم فرشتوں سے باتیں کرتے ہیں، ہم اللہ سے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ بی بی نے کہا علی مرتضیٰ ہمارے بھی مفاخر سننا چاہیں گے؟ کہا بنت رسول بیان فرمائیے گا۔ پھر بی بی نے جو جملہ کہا ہے منصور بھائی ملاحظہ فرمائیے گا، محسوس ہوئیے گا، اور پھر اس کے بعد ربط مسائی ہوں گے انشاءاللہ۔ بی بی نے کہا علی مرتضیٰ آپ کے مفاخر میں سے، آپ کے فخر یا باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ ملائکہ اعلیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ سے بھی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ تو سن لیجئے گا بنت رسول آپ کے سامنے فاطمہ کہہ رہی ہے کہ میں بھی ملائکہ اعلیٰ کو درس دیتی ہوں، سبق دیتی ہوں، اور سبق دینے کے ساتھ ساتھ علی مرتضیٰ یہ سمجھ لیجئے گا شب معراج پردے کے اس پار جس سے باتیں کر رہے تھے کوئی اور نہیں، میں ہی فاطمہ تھی جس سے باتیں کر رہے تھے۔ صلوات بھیجنا عظمت فاطمہ سلام علیہ، کوئی اور نہیں تھا وہ۔ شب معراج، اور 120 معراجیں ہوئی ہیں رسول کو، اور نور سیدہ لینے کے لیے تو فرشتے نے آ کر خبر دی تھی اٹھیں وہ بلا رہا ہے۔ کہا کون؟ کب وہ؟ کہ ایسی کون سی بات ہو گئی؟ ہمارے آرام میں، ہمارے استراحت میں آج فرشتہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بلا رہا ہے۔ اب تو تک جو بھی ہوا وہ مجھے گھر بیٹھے ہی ملا۔ آیت آئی تو میرے گھر پر آئی، میدان میں جب میں تھا تو میدان میں آیت آئی ہے، میں جس جنگ میں تھا تو جنگ میں آیت آئی ہے۔ آج ایسی کون سی بات ہے کہ وہ مجھے اتنی زحمت دے رہا ہے؟ وہ تو خود قرآن میں بیان فرما رہا ہے، جب میں عبادت کے لیے بلند ہوتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں تو کہتا ہے قم اللیل نصفہ، کہ رات کے کچھ گئے پہر اپنی عبادت کو کم کر دے، میں تیرے پیروں پر ورم دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا بستر چھوڑ اور وہاں پر آ جائے، ایسی کون سی بات ہے؟ کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نور سیدہ کو لینے کے لیے وہاں آنا پڑے گا، نور سیدہ کو لینے کے لیے۔ علی مرتضیٰ وہاں پہنچے ہیں، اس رحمت العالمین کا کیا کرم ہے، پرسہ دیتے ہیں اس مومنہ کا کہ جس کے
ورثا جس کے چاہنے والے یہاں پر موجود ہیں۔ جو بھی تقریب ہوتی ہے، محفل ہو، مجلس ہو، مقصد ہدف ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اس کا اصحال، اس کا ثواب معصومین کے طفیل سے ہم سب کو ملے، مرحومین تک پہنچے۔ خوشا نصیب ہیں جن کے ورثہ ہوتے ہیں، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی مجالس سے برپا کرتے ہیں، ان کو اصحال ثواب کرتے ہیں۔ یاد آتا ہے وہ واقعہ کہ جب لٹا ہوا قافلہ یہی رجب المرجب 28 آئے گی، آپ دیکھیں گے کہ کس شان و شوکت سے روانہ ہوا تھا۔ بھائی اور بہن کی محبت دیکھیے گا، وہ بہن کی محبت بھی جو ضامن آؤ کی تلاش میں، امام رضا کی تلاش میں مدینے سے گئی ہے، تو جب قم المقدس سے پہلے ایک جگہ ساوا ہے، وہاں دیکھا ہے کہ پرچم سیاہ لہرائے ہوئے ہیں، اور معصومہ قم نے یہ سوال کیا محمل سے سر نکالنے کے بعد کہ یہ بتلاؤ کہ آخر یہ کالے پرچم کیوں لہرائے جا رہے ہیں؟ تو بیویوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں ہمارا امام تھا، امام ہشتم، امام رضا، کہ اس کو مامون نے زہر دے کر شہید کر دیا ہے، آج بھی تیسرا دن ہے۔ یہ جملہ سنا تھا معصومہ قم نے۔ قم المقدس میں آپ کا روضہ مقدس ہے، کربلائی صاحب یہاں موجود ہیں، زائرین موجود ہیں، وہ زیارت سے مشرف ہوئے ہیں اس بی بی کی قبر مطہر سے قم المقدس میں۔ وہ بہتر جانتے ہیں کہ تاریخ کہتی ہے اپنے بھائی کے انتقال کی بی بی معصومہ قم نے خبر سنی تھی، اور تاریخ کہتی ہے غش کھا کر زمین پر گر گئی، بے ہوش ہو گئی، چاہا کہ یہ فاقہ آ جائے، یہ فاقہ نہیں ہوا۔ چند دن بیمار اسی عالم میں رہیں، اور ہائے بھائی ہائے اخی کہتے کہتے اسی دنیا سے گزر گئی ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا، اے بنت رسول، اے امام رضا کی بہن، آپ نے اپنے بھائی کے مرنے کی خبر سنی ہے، آپ نے اپنے بھائی کا 40 قدم دوری سے کٹتے ہوئے گلا تو نہیں دیکھا ہے، مگر کربلا کی سرزمین ہے کہ جہاں پر 40 قدم کے فاطمہ پر بنت علی و فاطمہ ام المصائب زینب کبریٰ کھڑی ہوئی ہے، شمر بے حیا جس میں اطہار پر تازیانے بھی لگا رہا ہے، درے بھی برسا رہا ہے، کوند خنجر سے گلوئے مبارک کو جدا کر رہا ہے، اور ایک آواز بلند ہو رہی ہے، قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا، کہ کربلا میں حسین قتل کر دیا گیا، کربلا میں حسین مار دیا گیا ہے۔ اے بنت رسول، آپ نے اپنے بھائی کے مرنے کی خبر سنی ہے اور بیمار ہو کر دنیا سے رحلت فرما گئی ہے، مگر ہائے رے وہ زینب کیسے برداشت کر رہی ہے کہ یہاں پر 18 برس کے کڑیل جوان علی اکبر کے سینے پر برسی کا پھل بھی دیکھا ہے، حسین جوان کا لاشا لے کر خیمے میں آئے ہیں، جوان کے لاشے پر ماتم حسین نے کیا ہے، زینب کبریٰ نے کیا ہے، مگر ہاں عزاداروں مجھے ایک بہن وہ بھی نظر آ رہی ہے کہ جو رخصت ہونے کے بعد گھر پر آ گئی ہے، یہی زینب ہے کہ جو 4 دن ہو گئے ہیں، یہ چوتھی کیوں منائی جاتی ہے؟ جو کہا جاتا ہے کہ چوتھے دن بھائی لینے کے لیے بہن کو واپس آ جائے۔ سنیے گا، تاریخ کہتی ہے جب 4 دن گزر گئے ہیں اور زینب رخصت ہو کر عبداللہ کے گھر آ گئی ہیں، تو اب کوئی بھائی نہیں آیا۔ زینب تڑپ کر کہہ رہی ہے، ارے میں 4 دن ہو گئے، میں نے اپنے بھائی عباس کو نہیں دیکھا۔ ارے بھائی بہن کی محبت کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے؟ عزاداروں سنیے گا، مدینے میں جب یہ خبر ہوئی ہے کہ ہاں یہاں زینب کہہ رہی ہے کہ 4 دن ہو گئے میں نے اپنے بھائی عباس کو نہیں دیکھا ہے، کسی نے کہا کہ عباس جا کر اپنی بہن زینب کو عبداللہ کے گھر سے لے کر آؤ۔ یہ چوتھی جو منائی جاتی ہے وہ یہی تھی۔ عباس آئے ہیں اور آنے کے بعد زینب نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہا، اے میرے وفادار بھیا، 4تھا دن ہو گیا میں نے تجھے نہیں دیکھا۔ یہ ہے بہن کی محبت۔ ہاں وہی بھائی کہ جب اسی مہینے کی 28ویں تاریخ آئے گی اور یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوگا تو آپ ضرور مصائب میں سنیں گے کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے نا 28 رجب کو، کتنے اچھے انداز سے جا رہا ہے کہ اس محملوں میں بیویاں ہیں، کتنا اثاثہ اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ
چند لمحے چند میل دور جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا عزادارو، پہنچنے کے بعد زینب اپنے ماجائے حسین سے کہتی ہے اے میرے ماجائے حسین بھیا، میرا بھیا عباس نظر نہیں آیا ہے۔ 5 کلومیٹر دور مدینے سے یہ قافلہ گیا، زینب کو برداشت نہیں ہوا کہ مجھے عباس نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا بی بی بہنا اپنے بھیا عباس کو دیکھنا چاہو گی؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا ہاں میرے ماجائے حسین، مجھے میرے بھیا عباس کی زیارت کرا دیں۔ محمل سے زینب نے ذرا اپنا چہرہ نکالا، نکالنے کے بعد حسین نے کہا وہ دیکھو شاہراہ پر کیا نظر آ رہا ہے۔ زینب نے اللہ کرے ہر بہن کے بھائی کو سلامتی عطا فرمائے، زینب نے محمل سے نکالنے کے بعد سر اقدس کو کیا دیکھا کیا منظر نظر آیا کہ عباس ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے آنے والوں سے کریں خبردار ادھر نہ جانا، میری شہزادی زینب آ رہی ہے، ادھر راستے سے مدینے میں نہ جانا، میری شہزادی آ رہی ہے۔ زینب نے جیسے ہاتھوں کا اشاروں کو دیکھا، میرا بھائی ہاتھوں کا اشارہ کر کے کبھی دائیں جانب آنے والوں کو روک رہا ہے، کبھی بائیں جانب سے آنے والوں کو روک رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہا بھیا خدا کرے یہ تیرے دونوں بازو سلامت رہے، تیرے بازوؤں کو کسی کی نظر نہ لگنے پائے۔ کیا محبت تھی بہن کی بھائی سے، عزادارو کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ہاں وہی بہن ہے کہ جو 40 منانے کے لیے کربلا آ رہی ہے، زندان سے رہائی ہوئی ہے۔ ارے وہ خوش نصیب بہن کیسے چہلم منا رہی ہے، رخصت آخر کے لیے اجازت ملی ہے۔ زینب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، کہہ دو سید سجاد سے قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ مگر عجب انداز ہے، جس کی بیٹیاں ہیں اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیٹیاں باپ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ سواری بھی آ جائے تو پہچان لیتی ہیں کہ بابا آ گیا۔ یہی تو زینب کی وہ بھتیجی 4 برس کی سکینہ کہتی تھی کہ جیسے زلجنا آتا تھا نا خیام میں تو ایک مرتبہ تڑپ کر سکینہ کہتی تھی پھوپھی اماں میرا بابا آ گیا ہے۔ بیویاں بچیاں اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہیں۔ لیجیے ہاں وہ بچی سکینہ بھی ہے جو اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ ہاں وہ کیسی نصیب لے کر آئی تھی عزادارو، جس نے چاہا کہ مجھے وطن رکنا نصیب ہو جائے وہ پردیس آ گئی، جس نے چاہا تھا مجھے وطن سے پردیس جانا پڑے وہ وطن میں سغرا رہ گئی۔ عجیب انداز کی مقدر کی یہ حسین کی بیٹیاں سغرا و سکینہ تھی۔ عزادارو سکینہ نے چاہا کہ میں وطن رہ جاؤں، وہ پردیس میں آ گئی ہے۔ سغرا نے چاہا میں اپنے بابا کے ساتھ قافلے میں آ جاؤں، وہ وطن رہ گئی ہے۔ مگر ایک جملہ کہا تھا جب سکینہ نے رخصت آخر کی سانس لی تھی، سید سجاد سے کہتا بھیا میری بہنہ سغرا سے کہہ دینا اچھا ہوا جو نہ آئی ورنہ تماچے لگتے، تیرے گوشوارے چھینے جاتے۔ ہاں سنیے گا بہن بھائی کی محبت، یہاں پر سر حسین آیا، زینب نے بڑھ کر لے لیا ہے۔ میرے غیور برادر عباس اپنی آنکھیں تو کھو، زینب کے چہرے کو دے۔ زینب 9 میل چل کر پیدل آئی ہے، بازوؤں میں رسن کے بندھے ہوئے نشان میرے برادر وفادار عباس دے۔ اور جب یہ قافلہ آ گیا ہے نا کربلا کی سرزمین پر، زینب اپنے بھائی کی قبر سے ملتمس ہو کر عرض کر رہی ہے بھیا تیری امانت سکینہ رہ گئی۔ آج بھی دل تڑپ کر رہ جاتا ہے، آج بھی احساس ہوتا ہے کہ آج بھی سکینہ کی تربت نہ جانے کن کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کرے سکینہ کی تربت آزاد ہو، اللہ کرے زینب کا روزہ آزاد ہو۔ آج بھی تصور یہ کہتا ہے کاش عباس ہوتے، کاش حسن نصر اللہ ہوتے۔ ادب انداز سے یہ قافلہ آیا ہے۔ میرے ماجائے سید سجاد اپنے بابا کی قبر سے کچھ کہنا چاہو گے؟ ایک مرتبہ خون کے آنسو رونے والے نے لیجئے، تمام مصائب کہیے جا رہے ہیں، پرسہ دیا جا رہا ہے۔ ایک بھائی کو اس کی بہنیں کا پرسہ دیا جا رہا ہے، بھتیجوں کو اس کی پھوپھی کا پرسہ دیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد سے زینب نے کہا میرے ماجائے میرے سید سجاد اپنے بابا کی قبر سے کچھ کہنا چاہو گے؟ خون کے آنسو رونے والے نے سید سجاد نے کہا بابا اے میرے بابا میں تیری 3 بہنیں لے گیا، تینوں واپس لے کر آ گیا، مگر بابا میں اپنی ایک بہن لے گیا، سکینہ زندان میں سو کر رہ گئی۔ میں یہاں گیا
پروردگار عنوان حضرت عرفات و زہرا شہدائے کربلا سیران کربلا و سرائے کربلا کے واسطے سے جہاں جہاں شیعان حیدر قرار ان کی جان مال ناموس آبرو کی حفاظت فرما، جتنے بھی مومنین مومنات بے روزگار ہیں انہیں روزی روزگار سے منسلک فرما، جتنے بھی مومنین مومنات دنیا سے جا چکے ہیں ان کو غریق رحمت فرما، جوار آئم معصومین میں جگہ مرحمت فرما۔ پروردگار تو نے اس مجلس اعزا کا جو بھی ثواب مقرر و معین کر رکھا ہے، میرا معبود اس مجلس اعزا کا ثواب مرحومہ مغفورہ مومنہ عابدہ زاہدہ نرجس فاطمہ عرف عظمت جہاں بیگم بنت مرزا عباس علی بیگ کی روح و ارسال فرما۔ پروردگار تجھے جناب علی اصغر، جناب محسن ابن علی، جناب سغرا بنت الحسین، جناب سکینہ بنت الحسین، جناب شہزاد قاسم ابن الحسن کا واسطہ ہے، جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار جمہوریہ اسلام ایران، مراج اعظام، علماء کرام، اطوات عالیہ، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار ولی عصر یوسف زرع امام زمانہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں اصلاح اس قابل بنا کہ ہم واقعی امام کے آبان و اسار میں شمار کیے جا سکیں۔ گزارش و التماس کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ نرجس فاطمہ اور عظمت جہاں بیگم بنت مرزا عباس علی بیگ کی روح کو پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام محمد تقی علیہ السلام، 10ویں امام علی نقی علیہ السلام، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، 12ویں امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد۔